الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میری ذات تے نہیں یا کسے واسطے نہیں درود پڑھ رہے بلکہ زہرا دے بابے دی ذات تے درود پڑھ رہے ہو۔ یہ میرا حکم نہیں بلکہ اللہ دا حکم ہے، مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے سونیا من موڑیا میرے سونیا من موڑیا میرا تر بدر تیرے واسطے میرے سونیا من موڑیا میرے سونیا من موڑیا میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من موڑیا میرے سونیا من موڑیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، درود اور سلام نبی مکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم بارگاہ دے اندر درود و سلام دا تحفہ پیش کرن تو بعد معزز سامعین و حاضرین، میرے تو قبل ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ عقیل جماعتی صاحب آپ بڑا اچھا واز فرما رہے سن، اور جو میں نے آیات مقدسہ تلاوت کی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ وہ دے تو پہلے میں ایک عرض کرانگا، الحق للقریب، قریبیاں دا ذرا تھوڑا جا زیادہ حق ہوندہ ہے۔ میرے معزز بزرگ حرکت دے اندر برکت ہے، تھوڑی جی حرکت کر کے میرے قریب آ جاؤ، میرے تھوڑی جی قریب آ جاؤ تاکہ آن آلے انہوں پیچھوں کوئی دقت نہیں ہوئے گی۔ چند منٹ دی حاضری ہے، اس تو بعد انشاءاللہ خطاب بھی ہوئے گا۔ دوست تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، اس تو بعد انشاءاللہ شروع کریے۔ حسین اگر نہ جاتا کربلا میں ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا، حسین اگر نہ جاتے کربلا میں ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا، نہ ہوتی ممبر کی زیب و زینت یہ وعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ ہوتا مومنوں کے ہاتھوں میں سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ ہوتا مومنوں کے ہاتھوں میں سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے حسین اگر پاسباں نہ ہوتا۔ کون حسین؟ محراب و منبر کے وارث حسین، رشد و ہدایت کے مرکز حسین، اور نور نگاہ علی مرتضیٰ حسین، عدالت و امامت کے پیشوا حسین، سخاوت و عبادت کے منبع حسین۔ کون حسین؟ نور نگاہ علی مرتضیٰ، جلوہ شمس الدہا، نقشہ بدر الدجا، سیدہ فاطمہ کے نور العین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ذات کا ذکر خیر کرنا ہے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت کرو، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات مجھے خواب آیا۔ خواب کیا آیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے جسم اطہر سے حضور کا ایک گوشت کا ٹکڑا حضور کے جسم سے کٹا اور میری گود میں آ گیا، میری گود میں آ گیا۔ جب حضور کا جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا، میں صبح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، مجھے بڑا ڈرونا خواب آیا ہے۔ حضور نے فرمایا وما ہوا، کون سا خواب ہے، وہ کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ میں بتا نہیں سکتی وہ کون سا خواب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وما ہوا، وہ کیا ہے؟ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کے آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام فضل یہ ڈرونا خواب نہیں ہے بلکہ یہ خوش قسمتی کا خواب ہے، یہ خوش قسمتی کا خواب ہے۔ یا رسول اللہ کون سی خوش قسمتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام فضل ایک وقت آئے گا میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو تیری گود میں کھیلا کرے گا، جو تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ یہ حضرت امام حسین کی شان ہے۔ اور کیا شان ہے حضرت امام حسین کی؟ ذرا سماعت کرو۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح تمام نبیوں اور رسولوں سے رسول اللہ اعلیٰ ہے، حضور کا مکان تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے، حضور کا خاندان تمام خاندانوں سے اعلیٰ ہے، حضور کی شریعت تمام شریعتوں سے اعلیٰ ہے، حضور کا قانون تمام قانونوں سے اعلیٰ ہے، حضور کے صحابہ تمام صحابہ سے اعلیٰ ہے، حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والی اپنے مقام پر ہر چیز افضل اور اعلیٰ ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح تمام نبیوں کے اہل بیت سے میرے نبی کے اہل بیت سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کے اہل بیت سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کون سی اہل بیت؟ میرے آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے آقا نے حضرت سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا، آپ نے کمبل اوڑھ دیا۔ حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس کے محفل میں میں بھی شامل ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں میری ساری آل میرا سارا گھرانہ شامل ہے، لیکن اس وقت میں ان چاروں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے کیا دعا کی؟ اللہ تو نے بھی یہی حکم فرمایا ہے کہ تم حکم فرماؤ کہ میں نے آپ کی آل سے ہر نجاست اور پلیدی کو دور فرما دیا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ میری بات نہیں ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضور کے اہل بیت جو ہے یہ سب سے افضل گھرانہ ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ گھرانہ ہے، لیکن اپنے مقام پر صحابہ کا اپنا مقام ہے۔ اسی لیے میں ایک شعر کی صورت میں حضرت امام حسین کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ اپنی حاضری کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ آگے نہیں انہیں تک میں آگے نہیں چلنا جو تک تسی نہیں پڑھو گے، کیونکہ اسی حضرت امام حسین سے مندر والے بیٹھے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ ذات ہے کہ اگر آپ کا دل چاہا، حضرت امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرنے کا بچہ دیا۔ جب ہرن کا بچہ دیا تو پوچھا کہ تم بھائی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے نانا جان کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں، جاؤ تم بھی جا کر لے آؤ۔ تو حضرت امام حسین، جب میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان مجھے بھی
رکھنے کا بچہ چاہیے، لیکن اس وقت موجود نہیں تھا۔ اللہ نے اسی وقت ہرن کو حکم دیا، ہرن کا اپنا دوسرا بچہ بھی لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ حسین کو میرا دوسرا بچہ بھی عطا ہوا، حسین کو میرا دوسرا بچہ بھی یا رسول اللہ میں نظر کرتی ہوں۔ اور حضرت امام حسن اور امام حسین کا کیا مقام ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید داڑھی ہے، امامہ شریف پہنا ہوا ہے، مسجد نبی ہے، مسجد نبی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درس حدیث پڑھا رہے ہیں، درس حدیث۔ علماء کا دامن پکڑ کے میں بات کر رہا ہوں، آپ درس حدیث دے رہے ہیں صحابہ کو۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے تشریف لائے۔ جب حضرت امام حسن آئے اور آ کر کیا دیکھا، حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں کہ ذرا توجہ طلب بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کے ایک نالائن کو، حضرت امام حسن کی ایک نالائن کو تھوڑا سا کیچڑ لگا ہوا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میری نالائن ہے، یہ میری دستار ہے، میں نے سر کے اوپر رکھی ہے، میں رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہا ہوں، حضور کے صحابہ کے سامنے بیٹھا ہوں، نانا، بلکہ آپ نے اپنی دستار کو اتارا۔ جب دستار کو اتارا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نالائن پاک کو آپ نے صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ کی نالائن کو صاف کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نالائن کو صاف کیا، صحابہ پوچھنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے یہ کون سا کام کیا؟ لیکن جب صحابہ نے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ نے بڑا عمدہ جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین اور امام حسن کے صدقے تو سب کچھ اللہ نے عطا کیا، سبحان اللہ، آپ نے ان کا صدقہ ہی تو سب کچھ عطا کیا ہے۔ آج اگر ہم محفل پاک میں بیٹھے ہیں، وقت بہت مختصر ہے، اس لیے یہ ختم پاک کوئی رسم نہیں ہے، یہ اصال ثواب اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے پہلے حضرت امام حسین کا ذکر اس لیے کیا ہے برکت کے لیے کہ اللہ ان عظیم ہستیوں کے صدقے اللہ مرحوم کی بھی بخشش فرما دے اور اللہ ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے۔ دیکھیں یہ اصال ثواب جو اللہ کا قرآن فرماتا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ قرآن کے بعد تو کوئی بات نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ جو شک کی گنجائش رکھے، شک کرے، اس کو آپ خود سمجھ لے کہ پھر اس کا ایمان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا جو اس کے بارے میں شک کرے۔ لیکن یہ جو ختم پاک ہے یہ اصال ثواب ہے، اصال ثواب کا نام ختم پاک ہے۔ اس میں بہت ساری علماء نے حدیثیں بیان کرتے ہیں، ختموں پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، یہ ختم پاک جو ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ ختم پاک فرض ہے نہیں، سنت ہے نہیں، واجب ہے نہیں، ایک مستحب عمل ہے۔ اور اگر ہم مستحب عمل کو اتنا زیادہ طول دے دیں کہ ہم فرض سمجھ بیٹھیں، اور یہ ایک آدمی نے مامو جی طارق صاحب انہوں نے ایک فون کیا کہ جناب تم ختم پہ آ جانا، ہم آ جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں گیا، ہم آ جاتے ہیں، اگر پاس بھی چلا جائے تو کوئی اتنی بڑی ذات نہیں ہے، طارق صاحب کی ذات اتنی بڑی ذات نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ نہ فرض تھا نہ واجب تھی، اور نہ یہ سنت میرے آقا علیہ السلام کی تھی، نہ واجب تھا، اس لیے ہم ان کے کہنے پہ آگے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، ایک بزرگوں کا طریقہ ہے اور اصال ثواب ہے۔ اس کا میں یہ مطلب نہیں لے رہا کہ نہ کریں، سب کچھ کریں، ختم پاک تلوائیں۔ ہمارے جو مردے ہو جاتے ہیں، ہم سے چلے جاتے ہیں لوگ، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، اور وہاں مردے کو یہ جناب ہوتا انتظار میں رہتا ہے کہ کون میرا دوست، میرا بھائی، میرا ابا، میرا چاچا کوئی پڑھ کے میری روح کو بخشے گا اور اللہ مجھے بخش دے گا۔ میں اس بات پہ کوئی نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حکم دیا، ہم آگے، ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے جو فرض کام ہے اللہ ہمیں ایک دن میں 20 مرتبہ مسجد میں بلاتا، ہم کتنی مرتبہ جاتے ہیں؟ ہم نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، مستحب عمل ہے، ضرور کریں، پڑھا چڑھا کر کریں، پانی پہ رکھ کر ختم بھی دلوا دیں گے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں جو رب کعبہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، بلکہ کئی 100 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ میرے بھائیوں جو اللہ نے ہمیں فرض کا حکم دیا ہے ہم اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت فرضوں کو بلا کے نفلوں کی طرف آ جائے گی۔ آج کا میرا بطولہ بھائی جو
وقت بھی ہوتا ہے، عصر کا وقت بھی ہوتا ہے، ادھر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر یہ ہم نے باتیں ضرور بیان کرنی ہے، ضرور سننی ہے، ختم پاک ہے، سب کچھ کریں، لیکن ادھر نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، ملا فرضوں کو چھوڑ کر وہ نفل ادا کر کے اپنی طرف اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم فرض کو کیوں بلا بیٹھے ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اگر ہم والدین کی خدمت نہیں کریں گے یہ قدم دلوانے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا، بلکہ مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ اگر والدین کی خدمت کریں گے پھر ہمارے ختم پاک پڑھنے کا، لوگوں کو بلانے کا، کھلانے کا اور کھانے کا سارے کا سارا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ختم پاک ضرور کلوائیں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، جو فرض کام ہے اس کو پہلے کیا کریں۔ جو فرض کام ہے، ہماری تقریر ہو، ادھر سے نماز ہو، ہم تقریر کرتے ہیں بس نماز نہیں، نا بھائیو یہ اللہ رب العزت کا فرض کیا ہوا کام ہے۔ ادھر سے ہم نے کھانا ہے، چلے جانا ہے، ہاں نماز ضرور ادا کریں کہ میرے سارے بھائی جب مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے، مرنے والے کو کتنا زیادہ ثواب حاصل ہوگا، کتنا ثواب ہوگا۔ اس لیے کہ ختم پاک کا اصل مقصد ہی یہی ہے، ہم اکٹھا کرنے کا، کہ ہم اکٹھے ہو کر دعا کریں کہ مرحوم کی بھی اللہ بخشش فرمائے۔ شاید کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہو جس کی وجہ سے اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا